جب ان کی اہلیہ بیمار ہوئی وہ یو کے میں تھے، سزا سننے کے بعد ملک کی تاریخ میں اگر کوئی شخص، اور وہ سزا جو جھوٹے مقدمات، بھونڈے مقدمات جن کا ہائی کورٹ کے اندر جنازہ نکلا جن مقدمات کا، 1 گھنٹے کے اندر فیصلے آئے ہیں، کیونکہ یہ تھے اس وقت صندوق جاتے تھے سپریم کورٹ، اس وقت ہیروں کی جے آئی ٹی بنتی تھی، اس وقت مانیٹرنگ جج لگتے تھے، 3 دفعہ کے آج وہ سائفر کا سازشی غدار، 190 ملین کا ڈاکہ. آپ بتائیں نا کہ جس وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا رہے تھے، جھوٹے مقدمے بنا رہے تھے، اس الزامات میں، ان مقدمات میں، ان جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ، ان کیسز میں، ان ریفرنسز کے اوپر بھی نواز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ان صندوق جو آتے تھے سپریم کورٹ، جو تماشا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا، ان صندوقوں کے اندر بھی ایک کاغذ کے اوپر ایک لفظ کا الزام کرپشن کا نہیں ہے، آج تک نہیں ہے. وہ شخص جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہو اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کر ملک کے پیسے کو امانت کے طور پر خرچ کا ہو، اس پر کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے. آج ثبوت سامنے ہے. بند لفافہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن جاتا ہے. سائفر سازش بن جاتی ہے جس کو کمرے میں کہا جاتا ہے. وہ آڈیو لیکس آ گئی جس میں کہہ رہا ہے کہ کھیلنا نہیں ہے. وہ معصوم ہے بات. تو میں نے پہلے جیسے کہا کہ 2018 میں لاڈلا کہہ کر مسلط کیا، اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. یہ پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی. اگر نواز شریف 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم جھوٹے مقدمات پر روزانہ کی پیشیاں بھگت سکتا ہے، ہر عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، وہ بھی رکھنے ڈال سکتا تھا. ان کو جب وہ 2017 میں وزیر اعظم تھے، وہ جے آئی ٹی میں نہ پیش ہوتے تو ملک کا قانون کہتا تھا کہ ان کو ایمنیسٹی ہے، وہ نہیں جا سکتے. وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. کسی کا بچہ نہیں چھوڑا، کسی کی بہن نہیں چھوڑی، کسی کا بھائی نہیں چھوڑا، کسی کا پولیٹیکل ورکر نہیں چھوڑا. پوری کی پوری قیادت 2018 میں جیلوں میں ڈال دی. اس وقت تو معصومیت کا سرٹیفکیٹ کسی کو یاد نہیں آیا کہ ملک کا وزیر اعظم تھا. یار کرپشن ثابت نے سرخرو کیا. کسی کا بچہ نہیں چھوڑا، کسی کی بہن نہیں چھوڑی، کسی کا بھائی نہیں چھوڑا، کسی کا پولیٹیکل ورکر نہیں چھوڑا. پوری کی پوری قیادت 2018 میں جیلوں میں ڈال دی. اس وقت تو معصومیت کا سرٹیفکیٹ کسی کو یاد نہیں آیا کہ ملک کا وزیر اعظم تھا. یار کرپشن ثابت نہیں ہو رہی. جو فلیگ شپ کا فیصلہ نیب کورٹ نے دیا اس کے اندر لکھا ہے کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی کرپشن کا شائبہ بھی نہیں ملا. تماشا بنا لیا. پھر آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ایک شخص جیل میں ہے، اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا. اور یہ عوام کا پیسہ ہے. اس سے القادر ٹرسٹ نہیں بن سکتا تھا. یہ عوام کا پیسہ ہے. اس سے 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لی جا سکتی تھی. یہ سائفر کا معاملہ ملک کی خارجہ پالیسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے، ملک کے خلاف سازش کرانا ہے. اور اینڈ میں معصومیت کیا ہے؟ 9 مئی کا پوچھو تو میرے کارکنوں نے کرایا تھا. وہ اس کا پوچھو بند لفافے کا، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، تو کابینہ کا فیصلہ تھا. مطلب کہ یار بھائی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لطیف سب کچھ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے. اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اور پاکستان کی جو عوام ہے 22-23 کروڑ کی، وہ اب انڈے، کٹے، مرغیاں کے جھانسے میں اور 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کے جھانسوں میں نہیں آئے گی. وہ کتنا کہا تھا کہ پیسہ آئے گا باہر سے کرپشن کا؟ 200 ارب. 250 ارب. یہ تھا 250 ارب خود کھا کے بھاگ گیا. یہ اب عوام بے وقوف بننے والی نہیں. آج عوام کو سستی روٹی چاہیے، آج عوام کو سستی بجلی چاہیے، سستا گیس چاہیے، نوکری چاہیے، ملک کی ترقی چاہیے، دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے.
آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں مفت دوائی اسی طرح آئے جیسے شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں آتی تھی. آج عوام چاہتی ہے اس کو سستی بجلی سستی گیس اسی طرح ملے جیسے نواز شریف کے دور میں ملتی تھی. آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں اسی طرح علاج گھر تک پہنچے, یوتھ پروگرام ہو. آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں ڈگری ہو تو اس کے ہاتھ میں روزگار ہو, جیسے 2013 سے لے کے 2018 تک ہوا تھا. یہی ملک تھا 5-6 سال پہلے کی بات ہے. ترقی 6.1 پہ تھی, مہنگائی 2.4 پہ تھی, نوکری تھی, سی پیک تھا, دہشت گردی کا خاتمہ تھا, 14,000 میگا واٹ بجلی سستی تھی, گیس سستی تھی, گھر میں دوائی کے پیسے تھے, مفت دوائی تھی پنجاب میں, اورنج ٹرین بن رہی تھی, میٹروز بن رہی تھیں, سڑکیں بن رہی تھیں, ہسپتال بن رہے تھے, یونیورسٹیز بن رہی تھیں, اسکول بن رہے تھے. IMF کا خاتمہ ہو چکا تھا ملک سے, فیٹف کی وائٹ لسٹ پہ آ چکے تھے ہم. یہی ملک اور یہی ملک اسی طرح کا ترقی کرتا ملک پاکستان کی عوام دوبارہ چاہتی ہے, اور ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ پاکستان جس میں آٹا سستا ہو, روٹی سستی ہو, بجلی سستی ہو, گیس سستی ہو, جس کے اندر روزگار ہو, جس کے اندر خوشحالی ہو, جس کے اندر تمیز تہذیب ہو, روایات ہوں, گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی نہ ہو. کسی کا گلا پکڑ لو, کسی کو گردن سے پکڑ کر اتار لو, کسی کا AC اتار دوں گا, کسی کو مار دو, کسی کو گرا دو, کسی پہ بم پھینک دو, پولیس کی گاڑیاں جل رہی ہوں, سڑکیں جل رہی ہوں. یہ نہیں چاہتی پاکستان کی عوام. اب بس ہو گیا. اب صرف اور صرف پاکستان کی عوام اس طرح کے جو لوگ ان منصب پہ بیٹھ کے, ان کرسیوں پہ بیٹھ کے دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کے خود ڈاکے ڈالتے ہیں, ان کا احساب اور ان کا احتساب چاہتی ہے پاکستان کی عوام. جی بھی یہ بتائیے گا کہ یہ سائفر بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, لیکن کل جو ریمارکس آئے سامنے اس کے بعد کیا ایسا نہیں لگتا ہواؤں کا رخ پھر ایک دفعہ مخالف ہو گیا؟ پھر کیا لاڈلے کی سہولت کاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت لاڈلا ہار رہا ہوتا ہے, ورنہ ان کاموں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ RTS بھی تب بیٹھتا ہے جب لاڈلے کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے, جب معصوم کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں, اور ایسی یہ میں آپ کو بات بتا دوں, پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے. بہت ہو گیا مذاق, بہت ہو گیا تماشا. آج لوگ پریشانی میں, آج لوگ مشکل میں, آج لوگوں کے گھروں میں پریشانی ہے, اور آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے وہ آواز, وہ قیادت آئے جو ملک کو ان مشکلات سے نکالے. اور جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو چاہتی ہے, وہ شہباز شریف کو چاہتی ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہتی ہے, جس کے پاس ٹیم بھی ہے, جس کے پاس نیت بھی ہے, جس کے پاس تجربہ بھی ہے, اور جو اس پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا جانتی ہے, اور اس نے کچھ کبھی کیا ہی نہیں جب بھی اقتدار میں آئی. تو یہ تماشا جو ہے یہ نہیں اب چل سکتا. یہ سرٹیفکیٹ جو ہے, ان سرٹیفکیٹوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب جانتی ہے اور جاگ بھی رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ 2018 میں سب جانتے ہیں کہ کون کس کا لاڈلا تھا. ابھی آپ نے اس کو معصوم کا خطاب دیا ہے. میں نے دیا جی. جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہ لاڈلا تھا, ہمیں اندازہ ہے کہ کون اس کو لا رہا تھا. آج اس معصوم کو کون لا رہا ہے؟ جب سپریم کورٹ کا پچھلے دنوں یہ فیصلے آئے تھے الیکشن کے حوالے سے, تب آپ نے نعرے لگائے تھے. یہ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں, آپ نے اچھا سوال کیا, یہ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں کیونکہ نہ آج وہ لوگ اپنے عہدوں پہ ہیں, نہ اس قسم کی سہولت کاری میسر ہے, اور یہ اسی وقت اس قسم کے کام ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پہلے والا وقت, یہ 2018 نہیں ہے, یہ 2023 ہے, اور 2024 میں 8 فروری کو انشاءاللہ شیر پہ ووٹ دے کر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو کس قسم کی قیادت چاہیے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. اچھا, کل تک مسلم لیگ نون جو تھی وہ انڈر پریشر تھی, گرفتاریاں ہو رہی تھی, پکڑ دکڑ ہو رہی تھی, دباؤ تھا. آج PTI پر وہی وقت ہے جو آپ پر تھا. یہ کبھی خوشی کبھی غم, پاکستان کی سیاست اس گرداب سے کب نکلے گی؟ یہ دیکھیں, یہ آپ جب اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ ناانصافی کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو اس موازنے میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تھی زیادتی, وہ تھی پولیٹیکل انجینئرنگ, جس کا سپریم کورٹ نے سعد رفیق کے کیس میں جواب دیا تھا. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, وہ جھوٹے مقدمات جو
कोर्टों ने फैसले दे देकर मेरिट की बुनियाद पर उन लोगों को बरी किया। आज जो हिसाब किताब हो रहा है वो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का हो रहा है। आज जो हिसाब किताब हो रहा है वो साइफर केस के मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर दो और उसके साथ खेलो और उसका जवाब भी ना दो, कि आज उसका फैसला हो रहा है। आज फॉरेन फंडिंग का फैसला हो रहा है और ये सारी चीजें जो हैं ये आपको जवाब देने पड़ेंगे। और भाई प्रॉब्लम क्या है, आप जवाब दे दें, हमने नहीं दिए। हमने भी, आज भी मैं वो 6 जनवरी को केस लगा हुआ है उस अदालत का, दहशतगर्दी की अदालत का, जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है। मतलब कि मैंने तो नहीं 9 मई की थी, मैं वहां पेशियां भुगतती हूँ रोज जाकर, जाना जाऊं तो वारंट आ जाते हैं गिरफ्तारी के। तो वो क्यों ना जवाब दे। मैं जितनी शहरी हूं वो भी इतना ही शहरी है, और मैंने उस मनसब पर बैठकर मुल्क को नहीं लूटा, उसने उस मनसब पर बैठ के मुल्क को लूटा है, मुल्क के खिलाफ साजिश की है। ये मासूमियत के सर्टिफिकेट देने से ये चीजें नहीं बदल सकती। मैडम, आप एक तरफ तो कह रही कि अब मासूम पहले लाडला बनाकर लाया गया, अब मासूम बनाकर, तो दूसरी तरफ आप ये जवाब ये कह रही हैं कि अब वो वाले लोग जो है वो जो लाडला बनाकर लाए थे वो नहीं है। तो फिर ये, मैंने ये नहीं कह रही लाया जा रहा है, मैंने ये नहीं कहा लाया जा रहा है, मैंने कहा लाने की कोशिश की जा रही है जो नाकाम है। जरा वो थोड़ा सा एलेबोरेट उसको कर दें कि कौन कर रहा है ये कोशिश। अब तो वो लोग भी नहीं है। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहानी दी है आपको। वो लोग कौन है, वो अदलिया है या कोई? देखिए, जहां से भी मैं आपको वाज़िया तौर पे बताना चाहती हूँ, पता तो चल जाए। मैं वाज़िया तौर पे बताना चाहती हूँ कि जहां से भी मुल्क के मुजरिम को जहां से भी बचाने की कोशिश की जाएगी, ये ज्यादती है। आपके खिलाफ एक, मुझ पे अगर इल्जाम लगा है दहशतगर्दी का, मुझ पे पर्चा हुआ है दहशतगर्दी का, तो मैं अदालत जाती हूँ ना, वहां जवाब देती हूँ, जज के आगे खड़ी होती हूँ। तो अगर मैं पाकिस्तान की शहरी हूं और मेरे पे जब ये इल्जाम लगता है तो मैं जाती हूँ। नवाज शरीफ मुल्क का 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम था, पूरी दुनिया को पता था झूठ है, अकामे में नाम नहीं है, फास्ट ट्रैक के ऊपर केसेस चलते थे, JIT बनती थी, सब कुछ पता था। अदालत जाते थे, पेश होते थे, बेटी के साथ पेश होते थे, पूरी क्यादत। शहबाज शरीफ साहब, साफ पानी, गंदा नाला, मैं तो केसों के नाम ही भूल गई हूं अब जितने केसेस बने थे। वो 56 कंपनियां कभी 26 हो जाती सन। मतलब कि देखे ना, पूरी मजाक का वो आलम था। तो ये जो मैंने ये नहीं कहा कि ये, मैंने ये कहा है कि अब जो मुल्क का वजीर आजम बनेगा वो वोट से बनेगा, और अवाम इस फर्क को जान चुकी है कि जिसने उनकी रोटी महंगी की है, गैस बिजली दवाई महंगी की है, नौकरियां छीनी है, रोजगार छीना है, मुल्क की तरक्की छीनी है, उसको वोट नहीं मिलेगा। ये बताइएगा कि पहले एक हवा चली थी कि आज पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो मजीद ताखीर का शिकार होंगे। कल के 2 फैसलों के बाद, 2 डेवलपमेंट्स के बाद दोबारा से ये हवा जो चलने लगी कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर 8 फरवरी से मजीद डिले किए जा सकते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते के लिए हो, चाहे 6 माह के लिए। तो क्या आपको इलेक्शन 8 फरवरी को होते नजर आ रहे हैं? देखें, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह। और अगर वाहिद मुस्लिम लीग नून की जमात है जो अभी अपना पार्लियामेंट्री प्रोसेस टिकट्स देने का मुकम्मल कर चुकी है, ऑलमोस्ट एक डिवीजन रह गई है, लाहौर डिवीजन है ना, और बाकी सारे रोज सुबह 8 बजे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड शुरू होता है, 5 बजे शाम को 6 बजे ख़त्म होता है। मैनिफेस्टो की तैयारी है, गहमा गहमी स्टार्ट हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्टी के अंदर जो इंतजामात होते हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह अभी टिकट्स की अनाउंसमेंट्स होंगी नॉमिनेशन पेपर्स के बाद, वो इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जिस तरह इमरान खान, फिर अच्छा ये बता दें कि बुशरा, बशर्ते कि आप ऐनक पहन के सवाल करें। बुशरा बीबी